مگر خدا کو یہ منظور نہیں تھا کہ عبد المطلب دوبارہ اپنے بیٹے کو دیکھیں۔ جب یہ قافلہ یثرب پہنچا تو جناب عبداللہ یہاں بیمار ہو گئے اور پھر کچھ دن کے بعد یہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ رشتہ داروں نے انہیں یثرب کے قریب ابوا کے مقام پر دفن کیا۔ جب یہ خبر مکے پہنچی تو عبد المطلب کے ساتھ مکے کے ہر گھرانے نے جناب عبداللہ کا ماتم کیا، مگر جس خدا نے یہ غم دیا وہی اب عبد المطلب کے گھرانے کو دنیا کی سب سے بڑی دولت دینے والا تھا۔ پھر وہ مبارک گھڑی آن پہنچی۔ لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ رات لیلۃ القدر بنی سوری ہوئی نکلی اور خیر من الف شہر کی بانسری بجاتی ہوئی ساری دنیا میں پھیل گئی۔ مغلان شب قدر نے من کل امر سلام کی سیجیں بچھا دی۔ ملائکہ نے ملاء الاعلی نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا کی شہنائیاں شام سے بجانی شروع کر دی۔ حوریں باذن ربہم کے پروانے ہاتھوں میں لے کر فردوس سے چل کھڑی ہوئیں، اور ہی حتی مطلع الفجر کی میعادی اجازت نے فرشتگان مغرب کو دنیا میں آنے کی رخصت دے دی۔ تارے نکلے اور طلوع ماہتاب سے پہلے عروس کائنات کی مانگ میں موتی بھر کر غائب ہو گئے۔ چاند نکلا اور اس نے فضائے عالم کو اپنی نورانی روائے سیمی سے ڈھک دیا۔ آسمان کی گھومنے والی قوسیں آپ اپنے مرکز پر ٹھہر گئیں۔ بروج نے سیاروں کے پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی۔ ہوا جنبش سے، افلاک گردش سے، زمین چکر سے اور دریا بہنے سے رک گئے۔ کارخانہ قدرت کسی مقدس مہمان کا خیر مقدم کرنے کے لیے رات کے بعد اور صبح سے پہلے بالکل خاموش ہو گیا۔ انتظام و اہتمام کی تکان نے چاند کی آنکھوں کو جھپکا دیا۔ نسیم سحری کی آنکھیں جوش خواب سے بند ہونے لگیں۔ پھولوں میں نکھت، کلیوں میں خوشبو، کوپلوں میں مہک محو خواب ہو گئی۔ درختوں کے مشام خوشبو قدس سے ایسے مہکے کہ پتا پتا مخمور ہو کر سر بسجود ہو گیا۔ ناقوس نے مندروں میں بتوں کے سامنے سر جھکانے کے بہانے آنکھیں جھپکائیں۔ برہمن سجدے کے ہیلے سر بزمین ہو گیا۔ غرض یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ ایک لمحے کے لیے غیر متحرک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لمحہ آ گیا جس کے لیے یہ سب انتظامات تھے۔ فرشتوں کے پرے خوشیوں سے بھرے آسمانوں سے زمین پر اترنے لگے۔ ایک بیدار انقلاب پوشیدہ طور پر کام کرتا ہوا نظر آنے لگا۔ ملہم غیب نے منادی کی کہ افضل البشر خاتم الانبیاء سرا پردہ لاہوت سے عالم ناسوت میں تشریف لانے والے ہیں۔ رات نے کہا میں نے شام سے یکساں انتظار کیا ہے، اس گوہر رسالت کو میرے دامن میں ڈال دیا جائے۔ دن نے کہا میرا رتبہ رات سے بلند ہے، مجھے کیوں محروم رکھا جائے۔ دونوں کی حسرتیں قابل نوازش نظر آئیں، کچھ حصہ دن کا لیا، کچھ رات کا۔ نور کے تڑکے نور علی نور کی نورانی آوازوں کے ساتھ دست قدرت نے دامن کائنات پر وہ لال بہار رکھ دیا جس کے ایک سرسری جلوے سے دنیا بھر کے ظلمت کدے منور اور روشن ہو گئے۔ سرزمین حجاز جلوہ حقیقت سے لبریز ہو گئی۔ دنیا جو سرور و جمود کی کیفیت میں تھی ایک دم متحرک نظر آنے لگی۔ پھولوں نے پہلو کھول دیے، کلیوں نے آنکھیں وا کی، دریا بہنے لگے، ہوائیں چلنے لگی، آتش کدوں کی آگ سرد ہو گئی، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، لات و منات حبل و عزا کی توقیر پامال ہونے لگی۔ قیصر و کسریٰ کے فلک بوس بروج گر کر پاش پاش ہو گئے۔ درختوں نے سجدہ شکر سے سر اٹھایا۔ رات کچھ روٹھی ہوئی سی، چاند کچھ شرمایا ہوا سا، تارے نادم و محجوب ہو کر رخصت ہوئے، اور آفتاب شان و فخر کے ساتھ مسرت و مباحات کے اجالے لیے ہوئے، کرنوں کے ہار ہاتھ میں، قندیل نور تھال میں، ہزاروں ناز و ادا کے ساتھ افق مشرق سے نمایاں ہوا۔ حضرت عبداللہ کے گھر میں، آمنہ کی گود میں، عبد المطلب کے گھرانے میں، ہاشم کے خاندان میں اور مکے کے ایک مقدس مکان میں، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، محبوب خدا، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین یعنی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے بسط عز و جلال ہوئے۔ سبحان اللہ، ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کتنی مقدس جس نے ایسی سعادت پائی، اور پیر کا روز کتنا مبارک تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول اجلال فرمایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام